بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درۃ الناصحین میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصلاۃ مع الجماعۃ وجلس فی حلقۃ العلم وسمع کلام اللہ وعمل بہ اعطاہ اللہ ستۃ اشیاء، کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھ جائے اور وہاں پہ اللہ کا کلام سنے اور اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 6 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ الرزق من الحلال، حلال رزق، وینجو من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ویعطی کتابہ بیمینہ، اور اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیتا ہے، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، جب پل صراط سے گزرے گا تو وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، وَيَحْشُرُ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِن یاقوتۃ حمراء لَهُ 40 بابًا، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے گا سرخ یاقوت سے، جس کے 40 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھنے والے کو جن 6 عظیم انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان 6 انعامات کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو وہ 6 انعامات جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھنے والے کو رزق حلال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج کل کے دور میں تو رزق حلال کی بڑی ضرورت ہے، اور اس طرح لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، تو اس بے روزگاری کو دور اگر کرنا چاہتے ہیں تو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد کسی علمی حلقے کے اندر تشریف فرما ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور حلال کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور علمی محفل کے اندر بیٹھنے سے کیا سعادتیں اسے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ عذاب قبر سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، اور اس طرح یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس منزل سے آسانی سے گزر گیا باقی منازل آسانی سے طے کر لے گا۔ اگر اس پہلی منزل کے اندر پھنس گیا
تو باقی منازل کے اندر بطریق اولا وہ پھنس جائے گا۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھنے کی برکت سے عذاب قبر سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو یعنی تیسرا انعام دیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھنے والے کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جانا۔ تو دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا اور پسندیدہ زندگی جو ہے وہ گزارے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو چوتھا انعام ملتا ہے وہ ہے پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جانا۔ اور یہ پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا۔ جو خوش نصیب جنتی لوگ ہوں گے وہ اس پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ اس پل پر سے گزرتے ہوئے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو اس لیے پل صراط پر سے اگر صحیح سلامت گزر کر کے جنت میں جانا ہے تو پھر یہ عمل ضرور کیا جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں شرکت کی جائے۔ اور پانچواں جو انعام دیا جاتا ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یعنی نبیوں کے ساتھ اسے اٹھنا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، نبیوں کی صحبت ملے اور نبیوں کے ساتھ اٹھ کر جو ہے وہ میدان محشر کے اندر پہنچ جائیں۔ تو اس لیے یہ عمل ضرور کیا جائے۔ اور چھٹے نمبر پہ اور جو چھٹا انعام دیا جاتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر، ایک محل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیار کر دیتا ہے، جو سرخ یاقوت کا ہوگا، اس کے 40 جو ہے وہ دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اتنے بڑے فوائد جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً آج کل ماہ رمضان ہے، تو ماہ رمضان کے اندر تو پابندی سے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ علمی مجالس کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق